نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وقال تعالی انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوی، فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، ومن كانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او الی امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی وانه لا نبی بعدی سيكون خلفاء فيكثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان إلی الرحمن ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، یہ بڑی مبارک محفل ہے کہ جس میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نبویہ پر مشتمل ایک اہم کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری شریف کے درس کا آغاز کرنے والے ہیں۔ احادیث نبویہ کی تعلیم و تربیت کا سالانہ آغاز رمضان المبارک کے بعد انہی ایام میں ہوتا ہے۔ اس کتاب کے آغاز کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ احادیث نبویہ کا مطالعہ اور اس کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے سامنے درس نظامی کا وہ نصاب جو صحاح ستہ پر مشتمل ہے، اس کی تمام کتابوں کو قولاً یا سماعاً پڑھنے پڑھانے اور سننے سنانے کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے۔ درس نظامی کا کے نصاب میں یہ سلسلہ صحاح ستہ کے پڑھنے پڑھانے کا حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی نے شروع فرمایا تھا۔ شاہ صاحب سے پہلے ہندوستان میں مشکوٰۃ شریف تک کی کتابیں پڑھی جاتی تھیں۔ اس دور کے عالم یہ مشارق الانوار پڑھتے تھے، جو شیخ حسن سغانی لاہوری کی ہے، جن کا مزار یہاں لاہور میں ہے، جو ہندوستان کے پہلے شیخ الحدیث اور شیخ الحدیث فی الہند، ان کی کتاب مشارق الانوار پڑھی جاتی تھی۔ وہ چونکہ حنفی عالم تھے اور یہاں کی حنفی فقہ کے تناظر میں اس خطے کے تمام اولیاء اللہ علماء ربانیین، وہ بابا فرید الدین گنج شکر ہوں، خواجہ نظام الدین اولیاء ہوں، بہاؤالدین زکریہ ملتانی ہوں، اس خطے کے صوفیہ اور اولیاء انہی کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد۔ ان کے علم کا اختتام احادیث نبویہ کی اس مشارق الانوار کتاب پر مکمل ہو جاتا تھا، الا ماشاء اللہ کچھ لوگ یہاں صحاح ستہ کی کچھ کتابوں کی سردن یعنی دورے کے طور پر گزر کر پڑھ لیتے تھے۔ شاہ صاحب نے بھی یہاں اپنے استاد شیخ محمد افضل سیالکوٹی سے
جو دہلی میں بہت بڑا مرکز علم تھا، وہاں پڑھاتے تھے، ان سے بخاری پہلے پڑھی تھی، تو اللہ ماشاء اللہ پڑھتے تھے لوگ۔ لیکن شاہ صاحب جب حرمین شریفین تشریف لے گئے، وہاں سے واپسی پہ جو درس نظامی کے نصاب میں آخری سال کا اضافہ کیا دورہ حدیث کا، تو یہ سیاہ ستہ کے پڑھنے پڑھانے کا معمول شروع ہوا۔ بلکہ شاہ صاحب ہی ہیں جنہوں نے سیاہ ستہ کی اہمیت واضح کی۔ طبقات کتب حدیث حجت اللہ میں حضرت شاہ صاحب نے مقرر کیا ہے کہ اس دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم حدیث کو حاصل کرنے کا کتابوں کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور کتابوں میں جو اعلیٰ درجے کی کتب ہے، پہلے طبقے کی کتاب ہے وہ موطا امام مالک، صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے، 3 کتابیں، اور دوسرے طبقے کی کتابیں جامع ترمذی، سنن ابی داود، سنن نسائی، یہ بعض لوگ سنن ابن ماجہ اس کو بھی شمار کرتے ہیں۔ تو یہ 6 کتابیں ہیں جو صحیح ترین احادیث پر مشتمل ہیں۔ تو شاہ صاحب کے زمانے سے اس بر عظیم پاک و ہند میں دورہ حدیث کی ان کتابوں کو پڑھنے پڑھانے اور تحقیق کے ساتھ علوم حدیث سے وابستگی کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ یہ دنیا بھر میں کہیں نہیں ہے۔ مصر میں بھی چند احادیث پڑھ کر، چند کتابوں کو پڑھ کر عالم اور محدث بن جاتا ہے۔ سعودی عرب میں بھی، دیگر علاقوں میں بھی، یا کچھ مخصوص لوگ جو اسپیشلائزیشن کرتے ہیں وہ بھی پرانے علماء کے سامنے ان کتابوں کو تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ بر عظیم پاک و ہند میں، پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان، ان علاقوں میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے سلسلے کے ولی اللہ علماء نے سیاہ ستہ کو پوری تحقیق کے ساتھ سمجھنے سمجھانے کا نظام قائم کیا، تاکہ علوم نبوت کے ساتھ ایک قلبی، عقلی اور شعوری تعلق قائم ہو۔ چند احادیث کی بنیاد پر کچھ تصورات نہ ہوں، بلکہ دین کا ایک جامع تصور اور اس کی اساس پر اپنے معاشرے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو غالب کرنے کی عقل اور شعور پیدا ہو جائے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث نے صحابہ کے قلوب پر اثر کیا، اور صحابہ کی تربیت سے تابعین، اور تابعین کی تربیت سے تبع تابعین، اور پھر سلسلہ بسلسلہ محدثین نے، علماء اور فقہاء نے انسانی معاشرے کو اجتماعی اخلاقیات، اجتماعی طور پر سیاسیات، معاشیات، سماجیات، ان تمام شعبوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طے کردہ اصولوں کے مطابق اگلی آنے والی نسلوں کو تیار کیا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس سے صحابہ کے سینہ اقدس میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ کے قلوب سے تابعین، پھر تبع تابعین، طبقہ خامسہ کے علماء میں، محدثین میں یہ امام بخاری اور ان کے یہ ہم عصر سیاہ ستہ کے مصنفین ہیں۔ ان کے دور میں یہ کتابیں مرتب ہوئی ہیں، اور یہ مسلم معاشرے جس میں سیاست، شریعت اور طریقت کے اولو العزم لوگ، ان کی اجتماعیت نے ان کتابوں کو مرتب کیا ہے۔
ذخیرہ احادیث کو جمع کرنے میں سب سے پہلا اقدام حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک سرکولر کے ذریعے سے کیا تھا۔ دمشق میں ایک بہت بڑا محل تیار کیا گیا اور تمام قلمرو خلافت کے گورنروں کو حکم دیا گیا خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے کہ صحابہ آہستہ آہستہ دنیا سے جا رہے ہیں اور تابعین بھی بہت سے جا چکے ہیں، تو خطرہ یہ ہے، آگے بخاری نے نقل کی ہے حدیث کہ مجھے ڈر ہے، خفت دروس العلماء، علماء کے جانے کے نتیجے میں علم کے مٹ جانے کا مجھے خوف ڈر ہے، اس لیے تمام گورنروں کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان کے علاقے میں جو محدثین تابعین ہیں یا تبع تابعین، ان کی جو احادیث اور روایت ہے وہ سرکاری طور پر جمع کی جائے اور انہیں مرکز خلافت دمشق میں پہنچایا جائے۔ اس طرح ہر جگہ کے گورنر نے 2 سال وہ خلیفہ رہے ہیں، ہر جگہ کے تمام علماء کی، تابعین، تبع تابعین کی جو روایت بھی جیسے ملی وہ مرکز خلافت بھیجی گئی۔ ایک پورا ادارہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے قائم کیا، اس کے سربراہ اس دور کے سب سے بڑے عالم محمد بن شہاب الزہری، ان کی سربراہی میں قائم کیا گیا۔ محققین علماء کی جماعتیں تحقیق و تجزیے کے لیے جمع کی گئیں، احادیث کے ہر پہلو سے سنداً اور روایتاً اس کی تحقیق و تجزیہ کیا گیا۔ ایک مستقل علم صحیح احادیث کے اخذ کرنے کے لیے علم اسماء الرجال مرتب کیا گیا، کیونکہ صحت کا لازمی خیال رکھنا ضروری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو آدمی میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے اس کو جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لینا چاہیے۔ میں نے جو بات نہیں کی اور میری طرف منسوب کر کے کوئی بات کہتا ہے تو فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ تو بڑی تحقیق و تفتیش کے ساتھ 5 طبقوں کے زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور محدثین کے درمیان 5 طبقے ہیں، 5 افراد آتے ہیں سلسلہ سند میں، 5-6، اور کم سے کم 3 ہیں۔ یہ بخاری شریف میں آگے پڑھیں گے ثلاثیات بخاری کہ بخاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 مشائخ ہیں، تو کم سے کم 3، زیادہ سے زیادہ 5۔ تو ان تمام کا ڈیٹا جمع کیا گیا کہ وہ فرد کیسا ہے، اس کا حافظہ کیسا ہے، اس کی عدل کی حالت کیا ہے، اس کو بھول چوک کتنے درجے کی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، وغیرہ وغیرہ، کب پیدا ہوا، کب فوت ہوا، اس کے اساتذہ کون کون سے ہیں جن سے اس نے حدیث حاصل کی ہے، اس کے شاگرد کون کون سے ہیں۔ اس پر علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھیں، تو ایک مستقل علم اسماء الرجال کا مرتب ہوا۔ یہی نہیں، درایتاً بھی یعنی عقلی طور پر بھی کسی حدیث کو پرکھا گیا کہ وہ قرآن حکیم کے مربوط نظام کے ساتھ تعلق رکھتی ہے یا اس سے متضاد کوئی بات کہہ رہی ہے۔ اب اس کی قرار واقعی حیثیت کیا ہے؟ وہ ایک واقعہ ہے، وہ ایک حادثہ ہے، یا ایک سیاسی قانون ہے، یا فقہی نظیر ہے؟ تو فقہا نے
اس حوالے سے احادیث کا جائزہ لیا۔ چنانچہ ذخیرہ جمع ہوا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں، اور ابن شہاب زہری وہ بڑے بنیادی محدث ہیں جنہوں نے اس پورے ڈیٹا پر کام کیا ہے۔ اسی لیے زیادہ تر احادیث محمد بن شہاب زہری کے واسطے سے ہیں۔ تو علم حدیث باقاعدہ مرتب اور مدون ہوا، اور ان کے بعد بہت سے محدثین نے مصنفات لکھی۔ بخاری کے اساتذہ میں سے حضرت عبداللہ ابن مبارک زہد اور تقوی پر، فقہ پر سفیان ثوری، اسی طریقے سے سیر و تاریخ پر محمد بن اسحاق، جس میں سیاسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست اور سیر کے واقعات مرتب اور مدون کیے گئے۔ ابن جریج کی کتاب، تو مختلف شعبوں پر بخاری سے پہلے کتابیں لکھی گئی۔ امام بخاری جب پیدا ہوتے ہیں تو دین اسلام کے غلبے کا نقطہ عروج، اور 200 سال میں دین اسلام نے انسانی معاشرے کے ارتقاء کے لیے جو کد و کاوش کی تھی، امام بخاری نے اس تناظر میں نہ صرف احادیث کا تحقیقی جائزہ لیا سند اور متن کے اعتبار سے، بلکہ ان احادیث نے انسانی معاشرے پر کیا اثر ڈالا، سیاست پر، معیشت پر، فقہ اور قانون پر، شریعت، طریقت اور سیاست، اور قرآن حکیم کے فہم تفسیر پر، کتاب التفسیر۔ یہ کتابیں امام بخاری سے پہلے مرتب ہو چکی ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک وہ آدمی ہے جو امام اعظم امام ابو حنیفہ کی 40 رکنی فقہا کی کمیٹی کے رکن ہے، اور وہ امام بخاری کے استاد ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد اور بخاری کے استاد۔ تو یہ پورا ذخیرہ موجود تھا۔ سیاست میں بنو عباس کا وہ نقطہ عروج جب ہارون الرشید دنیا پہ حکمران تھا، اور اس کے زمانے میں بحر اوقیانوس سے لے کر بحر الکاہل تک دین اسلام غالب ہو چکا تھا۔ کوئی بستی، کوئی علاقہ، کوئی خطہ ایسا نہیں تھا جہاں دین اسلام داخل نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات فرمائی تھی کہ ان اللہ زوى لي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها، اللہ نے پورا کرۂ ارض سمیٹ کر میرے سامنے رکھ دیا، میں نے اس کرۂ ارض کے تمام مشرق اور مغرب کے علاقے مشاہدہ کیے۔ تو جبرائیل امین نے مجھ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین ان تمام جو دکھائے گئے آپ کو علاقے ہیں مشرق اور مغرب کے، پھیل جائے گا۔ خواہ کوئی آدمی عزت سے قبول کرے تو اسے عزت دے گا، اور اگر اس کی مخالفت کرے تو ذلیل اور رسوا ہو کر اس کے نظام کے تابع ہوگا۔ بعز عزیز و ذل ذلیل۔ ہارون رشید کی حکمرانی میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، بحر الکاہل سے اگر سورج طلوع ہوتا تھا مشرق سے تو بحر اوقیانوس میں جا کر غروب ہوتا تھا۔ گویا کہ ایشیا، افریقہ اور یورپ، اس پورے علاقے پر دین اسلام کی حکمرانی قائم تھی۔ اب یہ بین الاقوامی
خلافت اور سیاست کا نظام، اور اس پورے دور میں فقہا نے جو قانون سازی کر کے عالمی قانونی نظام قائم کیا تھا جسے شریعت کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے انسانوں کے تزکیہ قلوب کے جو بنیادی اخلاقیات اور اصول اور ضابطے تھے، جو صوفیاء کرام نے، اولو العزم اولیاء اللہ نے، عمر فاروق کے نفس قدسی نے، علی المرتضیٰ کی ولایت اور وصایت نے، پھر حضرت حسن بصری، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ان کے شاگردوں کے شاگرد فضیل بن عیاض معروف کرخی، اور پھر انہی کے آگے سلسلے سے جنید بغدادی امام بخاری کے زمانے میں آتے ہیں۔ تو اس پر جو کچھ لکھا جا چکا تھا، امام بخاری نے اس کو سامنے رکھ کر اپنی کتاب مرتب کی ہے۔ کتاب کو شروع کرنے سے پہلے بنیادی ضابطہ یہ ہے کہ مصنف کا پورا تعارف کہ وہ کون ہے، اور خود کتاب کس پس منظر میں لکھی گئی، اس کا نام، اس کا عنوان اور اس کا معنون کیا ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 13 شوال 194 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ہارون الرشید کا یہ آخری زمانہ ہے۔ امام بخاری کی پیدائش ایک ایسے عالم ربانی کے گھر میں ہوئی جن کا نام اسماعیل ہے۔ بخاری کا نام محمد ہے اور ان کے والد کا نام اسماعیل ہے، اور ان کے دادا کا نام ابراہیم ہے۔ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن بردزبہ غیر مسلم تھے۔ بخارا کے علاقے میں جو فارسی النسل میں سے ایک کاشتکار تھے، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی وہ فوت ہو گئے تھے۔ بردزبہ کے بعد ان کے بیٹے ابراہیم سب سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں، اور وہ مسلمان ہوئے ہیں حضرت الیمان الجعفی کے ہاتھ پر۔ قانون اور ضابطہ یہ تھا کہ کوئی عجمی کسی عرب کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا تھا تو وہ اس کے موالی میں سے شمار ہوتا تھا، گویا کہ اس کے اہل و عیال کا حصہ بن جاتا تھا۔ تو یمان جعفی بخارا کے والی تھے، والی بخارا کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس لیے امام بخاری کو جو الجعفی کہا جاتا ہے، یہ سلسلہ نسب سے نہیں ہے بلکہ ولان۔ ابو عبداللہ کنیت ہے امام بخاری کی، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن بردزبہ الجعفی الیمانی، یہ امام بخاری کا پورا نام ہے۔ امام بخاری کے نام میں وہ نسبت حاصل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے۔ آپ محمد ہیں، اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، اور اسماعیل ابراہیم کی اولاد میں سے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نام میں بھی ایک نسبت حاصل ہے، اسی نسبت کے اثرات ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو امام بخاری نے بڑی ترتیب اور سلیقے کے ساتھ جمع کیا ہے۔
امام بخاری کے والد ان کے بچپن میں فوت ہو گئے تھے، بہت چھوٹی عمر تھی، انہیں اپنے والد یاد نہیں ہے، لیکن والد بہت بڑے عالم بھی تھے، حدیث پڑھی اور پڑھائی بھی، ان کے شاگرد بھی تھے، بہت پرہیزگار تھے۔ ایک محدث کہتے ہیں کہ آخری وقت میں ان کے پاس جب گیا تو انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ میرے پاس جو مالی وسائل ہیں اس میں کوئی شبے والا مال نہیں ہے، خالص حلال مال ہے، ساری زندگی میں نے حلال کمایا اور حلال خرچ کیا، اور وہ جو کچھ مال چھوڑ کر گئے تھے وہ ان کی اہلیہ محترمہ نے ان بچوں کی تعلیم و تربیت پر خرچ کیا۔ تو رزق حلال جب کسی کے پیٹ میں جاتا ہے تو اس کے جذبات، اس کا اثر انسانی سوسائٹی پر بہت دیر تک مرتب ہوتا ہے۔ امام بخاری دو بھائی تھے، ایک بڑے بھائی احمد اور ان کا نام محمد، بچپن سے ہی ذہین تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ ابن مبارک کی کتاب حفظ کر لی تھی، مجھے زبانی یاد تھی، اور کئی کتابیں محفوظ تھیں۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب پڑھتے تھے تو کبھی قلم کاغذ ان کے پاس نہیں ہوتا، لکھتے نہیں تھے۔ باقی طالب علم ساتھی انہیں کہتے تھے کہ تم تو لکھتے ہی نہیں، تم تو ایسے ہی ہو، تمہارے پاس تو علم، کیونکہ علم کے لیے تو بنیادی شرط ہے کہ العلم صید والکتابۃ قید، علم ایک شکار ہے اور اسے تحریر کر لینا، اس کو قید کرنا ہے، اس کو اپنے جال میں لے آنا ہے، اپنے پنجرے میں بند کر لینا ہے۔ تو اس لیے لوگ علم لکھتے تھے، بخاری نے کبھی نہیں لکھا، لیکن جب طلباء کے امتحان کا موقع آیا تو بخاری کے حافظے کا یہ عالم تھا کہ وہ پوری کتاب، پوری کی پوری کتاب زبانی سنا دیتے تھے۔ 12 سال کی عمر میں بخاری فرماتے ہیں کہ مجھے 1,00,000 صحیح سند کے ساتھ حدیثیں یاد ہیں اور 2,00,000 غیر صحیح حدیثیں یاد ہیں۔ حفظ بہت اونچا تھا، اور جب طلباء نے امتحان لیا یا کچھ علماء نے آپ سے بات کی تو فرمایا کہ مجھے ہر حدیث کے راوی کی پیدائش اور وفات اور اس کی زندگی کے اہم کارنامے مجھے معلوم ہیں۔ ہر حدیث روایت کرتے تو اس حدیث کے تمام کچا چٹا کھول کر بیان کر دیتے۔ حافظے کا عالم یہ تھا۔ 18 سال کی عمر میں امام بخاری نے تاریخ پر کتاب لکھی، تاریخ کبیر، علم کی تاریخ مرتب کرنا انسانی سماج کے لیے بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ جس کے پاس تاریخ نہیں ہے وہ اپنے سماج کو نہیں سمجھ سکتا۔ کم از کم دین اسلام کے غلبے کی 200 سال کی تاریخ امام بخاری کو یاد تھی۔ پھر تاریخ پر 3 کتابیں بخاری نے لکھی، تاریخ کبیر، تاریخ متوسط، تاریخ صغیر چھوٹی، جس میں جس درجے کی صلاحیت ہو اس کے مطابق کیا ہے تاریخ پڑھ لے۔ تاریخ کا علم بنیادی طور پر انسانی سماج کی سیاسی، معاشی، قانونی، تہذیبی، ثقافتی تمام پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہوتا ہے۔ جو قوم اپنی تاریخ سے آگاہ نہیں ہے، تاریخ کے فلسفے سے آگاہ نہیں ہے، وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی، یا وہ ایسی قوم ہوگی جس کی تاریخ ہی کوئی نہیں، جعلی بنی ہوئی۔
اور اگر تاریخ ہے اور پھر یاد نہ ہو تو وہ قوم کیسی ہے؟ تاریخ پر کتابیں لکھیں، صحابہ کے قضایا پر لکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کی روشنی میں صحابہ کرام جو قاضی رہے، خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا ابو بکر و عمر و عثمان و علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے میں، جو صحابی قاضی رہا، انہوں نے جو انسانی معاشروں کے مسائل حل کرنے کے لیے فیصلے جاری کیے، کوئی فکر اور نظریہ اس وقت تک اپنی حیثیت نہیں منواتا جب تک کہ اس فکر و نظریے کے مطابق اس کا قانونی نظام، اس کے بائی لاز، اس کی اساس پر انسانی معاشروں کے ارتقاء کا عمل نہ سمجھا جائے۔ قضایائے صحابہ پر ایک مستقل کتاب بخاری نے لکھی، الادب المفرد، ایک اہم ترین کتاب لکھی، کوئی 21 کے قریب امام بخاری کی کتابیں ہیں، 20 اس کے علاوہ ہیں، اور ایک یہ الجامع الصحیح ہے۔ تو 200 سال کا جو ارتقائی مرحلہ دین اسلام کے غلبے کا ہے، خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے جو عالمی انسانی معاشرہ بین الاقوامی سطح تک ڈیولپ ہوا ہے، اس کا دقت نظر سے امام بخاری نے جائزہ لکھا اور اس کو مرتب کیا آنے والی نسلوں کے لیے۔ یہ بہت بڑا کام ہے امام بخاری کا۔ بخاری شریف لکھنے کا جو ذوق پیدا ہوا بخاری میں، وہ ان کے استاد حضرت امام اسحاق ابن راہویہ، جو بڑے محدث، مشہور محدث ہیں، ان کی مجلس میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا، نوجوانی کا زمانہ تھا، 16 17 18 سال کی میری عمر تھی، تو امام اسحاق ابن راہویہ نے اپنے شاگردوں سے کہا، فرمایا میں تو بہت پیچھے بیٹھا ہوا تھا، بڑے بڑے علماء ان کے درس میں آگے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے فرمایا کاش کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع روایات جو صحیح ترین ہیں ان پر کوئی کتاب لکھ دے۔ ان کی یہ بات میرے دل میں اتنی کھب گئی کہ اس کے بعد میں نے پختہ عزم کر لیا، ساری عمر میرے دماغ میں یہ بات رہی، یہ کام میں کروں۔ یہ سبب بنا ہے استاذ کی اس برانگیختگی کے نتیجے میں، جذبہ پیدا کرنے کے نتیجے میں امام بخاری میں، امام بخاری نے یہ کتاب ترتیب دینے کی ٹھانی۔ 12 سال کی عمر میں بخاری نے حج کیا ہے اپنی والدہ کے ساتھ، دونوں بھائی احمد اور محمد مکہ آئے۔ حج کے بعد امام بخاری نے تو اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے تو یہاں علم حاصل کرنا ہے، بھائی اور آپ چلے جائیں۔ تو والدہ اور بھائی واپس بخارا آ گئے، اور یہ وہیں حرم کے علماء سے پڑھنے پڑھانے اور علم میں ڈوب گئے۔ حرم کے اس جوار میں بغداد جو علمی مرکز بنو عباس کے زمانے میں تھا، دمشق جو علماء اور فقہاء کا مرکز تھا، ان مراکز سے بخاری نے علماء سے احادیث، فقہ اور باقی امور میں پوری دسترس حاصل کی، اور پھر عزم اور ارادہ کر لیا کہ یہ بخاری لکھے۔ بخاری کے حافظے کا اعلیٰ ترین کمال یہ تھا کہ ایک دفعہ وہ بغداد آئے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا چونکہ حافظہ دنیا بھر میں مشہور تھا، تو بغداد کے علماء نے
شہر کے علماء نے بخاری کا امتحان لینے کا ارادہ کیا، 100 حدیثیں منتخب کیں اور 100 حدیثوں کی سند اور متن خلط ملط کر دیا، ادھر کی سند اٹھا کر ادھر لگا دی، ادھر کی ادھر لگا دی، حدیث ادھر کی ادھر لگا دی، اور 10 آدمی بڑے بڑے علماء تیار کیے گئے کہ وہ 10 حدیثیں جو غلط غلط ہو چکی ہیں ان کے بارے میں بخاری سے پوچھیں۔ پہلا آدمی آیا، اس نے بخاری کے سامنے 10 حدیثیں، پہلی حدیث پڑھی کہ آپ کے خیال میں یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بخاری نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ دوسری حدیث پڑھی، تب بھی کہہ دیا کہ لا عالم۔ تیسری، چوتھی، پانچویں، 10، وہ بندہ فارغ ہو کر چلا گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھی بخاری کا ایسے حافظہ مشہور ہے، اس کو تو معلوم ہی نہیں۔ دوسرا بندہ آیا، اس نے بھی یکے بعد دیگرے 10 حدیثیں پڑھی، بخاری نے ان کا بھی کہہ دیا کہ لا عالم۔ تیسرا بندہ آیا، چوتھا آیا، 10 کے 10 جب پورے ہو گئے، 100 حدیثیں ہو گئی، تو اب اندازہ لگائیے بخاری کے حافظے کا کہ امام بخاری نے کہا کہ فلانے آدمی نے، پہلا آدمی جو ہے، اس نے پہلی حدیث غلط اس طرح پڑھی تھی اور وہ صحیح اس طرح ہے، جو اس نے دوسری حدیث پڑھی تھی وہ غلط یہ پڑھی تھی، پہلے غلط حدیث بتلاتے کہ اس نے یہ غلطی کی تھی اور پھر اس کی صحت بتلاتے۔ بھائی چلو، صحیح حدیثیں تو پہلے سے یاد تھی بخاری کو، لیکن اسی مجلس میں وہ غلط حدیث پڑھی جا رہی ہے تو وہ بھی بخاری کے حافظے کے اندر فٹ ہے کہ یہ غلط پڑھی تھی اور اس میں یہ غلطی تھی اور صحیح یہ ہے۔ اس طرح 100 کی 100 حدیثیں پہلے غلط پڑھی، جو کسی قاری نے غلط پڑھی تھی، اور پھر ان کی صحیح سند اور صحیح متن بیان کیا، تو تب لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہ بخاری کا حافظہ جو مشہور ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے، واقعی بخاری کا حافظہ انتہائی اعلیٰ درجے کا ہے۔ تو امام بخاری نے یہ کتاب مرتب کی 16 سال میں۔ اس کی ترتیب بھی بڑی منفرد ہے، آگے جب ہم اس کتاب کے نام پر گفتگو کریں گے تو اس کی تفصیل سامنے آ رہی ہے۔ لیکن امام بخاری کی یہ تمام تر کاوشیں اور اتنی بڑی قربانی کے باوجود آخر زمانے میں امام بخاری پر بہت سی ابتلاءات اور آزمائشیں آئی ہیں۔ عید الفطر کے دن رات، بلکہ دن میں تو جنازہ ہوا، 256 ہجری میں امام بخاری کا انتقال ہوا، تقریباً آپ کا وصال ہے 62-63 سال۔ آخر زمانے میں امام بخاری بغداد سے نیشا پور آئے، نیشا پور کے علماء نے آپ کو آزمائش میں مبتلا کر دیا، پھر بخارا میں، پھر سمرقند میں۔ اس سے پہلے امام بخاری لکھ چکے تھے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا صحیح فہم رکھتا ہے اور محدث اعلیٰ ہے، اس کی آزمائش کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ وہ 4 چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ جو بات ورقہ بن نوفل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی تھی کہ جس پر یہ فرشتہ اترتا ہے اس کو اس کی قوم تکلیف میں مبتلا کرتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر یہ ناموس آیا، ان پہ آزمائش ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر 10 آزمائشیں آئیں۔ تو جتنا مقرب بارگاہ الہی اور دین کے غلبے کے لیے کام کرنے والا ہوتا ہے اس پر آزمائشیں آتی ہیں۔ آگے حدیث میں پڑھیں گے، آگے آ رہا ہے ورقہ بن نوفل کا پورا قصہ۔
تو فرمایا امام بخاری نے کہ پوری زندگی حدیث پڑھنے پڑھانے اور اس پر غور و فکر اور تمام 200 سال کی تاریخ کو سامنے رکھ کر جو آدمی حدیث کا صحیح فہم رکھ کر کام کرتا ہے حقیقی طور پر محدث ہے۔ حدیث نے اس کے قلب، عقل اور نفس کو مہذب بنا کر مالائے اعلیٰ اور مالائے سافل سے ربط پیدا کر دیا، تو اس کو 4 بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلی چیز شماتۃ الاعداء، دشمن ہنسی مذاق کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، بدخوئی کرتے ہیں، کیونکہ جن پر چوٹ پڑتی ہے، جیسے قریشیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، دشمن مذاق اڑاتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی ساحر کہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نسبت ہو تو سب سے پہلا جو انسان پر گزرتا ہے امتحان، وہ شماتۃ الاعداء، دشمن ٹھٹھا اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں کہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ نمبر 2، بخاری نے کہا دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جو دوست ہوتے ہیں وہ بھی ملامت کرتے ہیں، ملامت الاصدقاء، گہرے دوست ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ دیکھو تمہارے دشمن تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں تو تم یہ باتیں نہ کرو، یہ ایسی انقلابی باتیں کرنا تو تمہیں کیا ہے، کیونکہ وہ دوست ہوتے ہیں، وہ روکتے ہیں کہ یار ایسی باتیں نہ کیا کرو، تمہاری اس سے خرابی ہوتی ہے، تو دوست آگ ملامت کرتے ہیں۔ تیسری اہم بات فرمائی کہ وہ ایک تیسری ابتلا میں بھی مبتلا ہوتا ہے، وَطَعْنِ الْجُهَلَاء، جاہل لوگ تانے دیتے ہیں، ان کو نہ علم کی حیثیت کا پتہ نہ بات کا پتہ، جاہل ہے تو عالم کا مذاق اڑاتے ہیں، تانے دیتے ہیں، گالی گلوچ پر اتراتے ہیں۔ اور پھر چوتھی بات جو بخاری کو آخر میں پیش آئی، وَحَسْدِ الْعُلَمَاء، جہلاء تو تانے دیتے ہیں اور جو علماء ہوتے ہیں وہ حسد کرتے ہیں کہ یہ ہمارے سے آگے کیوں بڑھ گیا۔ 4 آزمائشیں آتی ہیں، اور جو آدمی ان آزمائشوں پر صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹا رہا، نہ دشمنوں کی پرواہ کی، نہ ان دوستوں کو جو خیر خواہی کی بنیاد پر ملامت کر کے کام سے روکنا چاہتے ہیں ان کی پرواہ کی، نہ جاہلوں کے طعن و تشنیع سے اپنے کام سے رکا، صحیح حدیث بیان کرنے اور حدیث کی بنیاد پر درست نظریہ پھیلانے میں، اور نہ علماء کے حسد کی بنیاد پر اپنی اصل مقام سے پیچھے ہٹا۔ جو بات غلبہ دین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ میں آ گئی تو حسد کرتے رہے تو حاسدین کا نقصان ہے۔ جو ان 4 باتوں پر جس محدث نے، امام بخاری فرماتے ہیں، صبر کیا، اس کو اللہ تعالیٰ 4 انعامات دیتا ہے۔ قناعت کی عزت دیتا ہے، کم سے کم وسائل کے ساتھ گزر بسر کرنا، کیونکہ اسے انسانیت کی پرواہ نہیں ہوتی، لوگ اچھا کہیں برا کہیں، وہ اپنے کام پر قانع ہوتا ہے، تو عزت قناعت اسے حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسرا اس کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے کہ بِہَیْبَةِ النَّفْسِ، بخاری کہتے ہیں کہ اس کا رعب اور دبدبہ لوگوں پر پیدا ہوتا ہے۔
ان چاروں طبقوں پر، علماء پر بھی، جہلاء پر بھی، دشمنوں پر بھی اور دوستوں پر بھی، کیونکہ اللہ کے لیے اس نے یہ صبر و استقامت کیا ہے۔ تو جو اللہ سے تعلق قائم کر لیتا ہے، جیسے اللہ کی ہیبت اور عظمت ہے، وہ اس محدث کے اندر بھی ہیبت نفسی۔ اور تیسرا انعام اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے بلذت العلم، علم کی مٹھاس اور چاشنی وہ محسوس کرتا ہے، اس کی گفتگو سے، اس کے ذوق سے خود اسے بھی لذت حاصل ہوتی ہے، اور جو اس سے فیضیاب ہوتے ہیں صدق دل کے ساتھ انہیں بھی لذت حاصل ہوتی ہے بلذت العلم۔ اور چوتھا انعام اس پر یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ کی اسے زندگی مل جاتی ہے، پورا عالم اسے زندہ رکھتا ہے۔ آج امام بخاری زندہ ہیں، فوت ہوئے 1200-1300 سال ہو چکے ہیں، آپ کے دشمنوں کے نام بھی یاد نہیں ہیں بخاری کے، لیکن بخاری زندہ ہے، اس کی کتاب پڑھی جاتی ہے بحیات الابدی، ہمیشہ کی زندگی اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ انبیاء کا بھی یہی معاملہ ہے، ان کے دشمن آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ چاروں کام کرتے رہے، چار طرح کے لوگ۔ دشمن مذاق اڑاتے رہے، دوست یار روکتے رہے، ملامت کرتے رہے، جاہل طعن و تشنیع پر اتر آئے، اور علماء اپنے دور کا ہر ایک مذہبی طبقہ حسد کرتا رہا، اور انبیاء علیہم السلام کو یہ چاروں عزتیں حاصل ہوئیں۔ اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آپ کی احادیث نبویہ سے اعلیٰ درجے کا تعلق قائم کر کے ان آزمائشوں پر پورا اترتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ چار عزتیں بھی دیتا ہے۔ سیاہ ستہ کے مصنفین جو حدیثوں میں ڈوب گئے، آج لوگ انہیں جانتے ہیں، لیکن اس محمد بن یحییٰ الزہلی کو، جو نیشابور کا بہت بڑا عالم، جس نے سب سے پہلے امام بخاری سے حسد، بخاری جب بغداد سے اپنے وطن آنے کے لیے نیشابور پہنچے تو اتنا ازدحام اور اتنے لوگوں نے ان کا استقبال کیا کہ پورا شہر خالی ہو گیا، باہر نکلا ہے استقبال کے لیے۔ اب وہاں کے ایک بڑے عالم تھے محمد بن یحییٰ الزہلی، ان کو بڑا حسد ہوا کہ لو، میں یہاں کا بہت بڑا شیخ الاسلام اور مولوی اور مفتی اور عالم ہوں، اتنے سالوں میں نے یہاں حدیث پڑھائی، پہلے تو لوگوں کو کسی اور انداز سے روکا، اور بخاری سے کہا کہ آپ یہاں درس ولس نہ دیا کریں، گفتگو نہ کریں۔ خطرہ تھا کہ اگر بخاری نے کوئی بات کر دی یا درس دیا تو میرا درس تو سارا اجڑ جائے گا، سارے طالب علم بھاگ کر کیا ہے ادھر چلے جائیں گے۔ تو بخاری نے حتی الوسع کوشش کی، کیونکہ نمود و نمائش تو بخاری میں تھی نہیں۔ اس زمانے کے جو شرارتی طبقے تھے، جو چاہتے تھے بخاری اور زہلی میں کیا ہے اختلاف، انہوں نے امام بخاری سے سوالات تابڑ توڑ کرنے شروع کر دیے۔ اس زمانے میں خلق قرآن کا مسئلہ بڑا مشہور چل رہا تھا، اس کی بنیاد پر وہاں کے جتنے معتزلی، رافضی اور جتنے وہاں کے مرجئہ تھے، مختلف گروہوں کی جو ٹسل چل رہی تھی، جہمی تھے، نیشابور میں یہ اختلافات چل رہے تھے۔ تو آخر ایک سوال کر لیا، امام بخاری نے اس کا معقول اور صحیح جواب دیا، افعالنا مخلوقۃ و الفاظنا افعالنا، بس دو جملے کہے ہیں بخاری نے، صحیح اور درست بات کہی، متوازن
کسی فرقے کا، کسی انسان کا، کسی اختلاف کا کوئی بخاری نے تذکرہ نہیں کیا۔ بس وہ زہلی صاحب کو تو بات پکڑنی تھی، وہاں سے امام بخاری کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو گیا، فتوے بازی شروع ہو گئی، ان کا تو عقیدہ صحیح نہیں ہے، یہ تو کافر ہے، یہ تو ایسے ہے، یہ ویسے ہے۔ اعلان جاری کر دیا کہ کوئی آدمی بخاری کی مجلس میں نہ جائے، سب چھوڑ چھاڑ کر کے آئے۔ وہاں کا حکمران بھی ساتھ مل گیا۔ بخاری انتہائی تکلیف دہ حالت میں صبر کرتے ہوئے نیشا پور سے روانہ ہوئے اور بخارا آ گئے۔ بخارا کا امیر خالد بن احمد الزہلی تھا۔ تو یہاں امام بخاری نے اپنے گھر میں درس ورس شروع کر دیا۔ تو وہ امیر صاحب نے، حکمران صاحب نے آرڈر بھیجا امام بخاری کو کہ آپ اپنی کتابیں لے کر بخاری شریف میرے محل میں آئے اور مجھے پڑھائیں۔ تو بخاری نے کہا کہ علم کسی کے دروازے پہ نہیں جاتا، جس کو ضرورت ہے وہ پڑھنے کے لیے یہاں آئے میرے پاس۔ پہلا اختلاف تو یہ ہوا، امیر صاحب کا پارا، حکمرانوں کا پارا آسمان پہ پہنچ جاتا ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد کہا کہ میرے بچوں کو چلو پڑھا دیا کریں گھر پر آ کر۔ آج کل تو مولوی قاری اس کو عیب ہی نہیں سمجھتے کہ کسی کے گھر میں جا کے پڑھانا، کیونکہ نظام ہی کوئی نہیں رہا۔ تو چلو دین پھیل جائے اس نیت سے علماء کوشش کرتے کہ چلو کچھ نہ کچھ قرآن تو آ جائے۔ وہ تو مسلمانوں کے غلبے کا زمانہ ہے۔ تو بخاری نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں علم ایک مخصوص حکمرانوں کی اولاد کو پڑھاؤں اور باقی عوام کو محروم رکھوں۔ میرا درس جاری ہے سب کے لیے، جو چاہے آ کر پڑھ لے۔ یہاں شہزادوں نے پڑھنا ہے تو یہاں آ کر پڑھے، یہ نہیں ہوگا کہ میں ان کے لیے کیا ہے محل میں پہنچوں گا۔ بس یہاں سے پھر ایک مولوی بھی مل گیا، حریث، کیونکہ مذہبی طبقے کے بغیر تو حکمران کوئی کام نہیں کر سکتے، فتویٰ تو انہوں نے دینا ہوتا ہے۔ انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ بخاری گمراہ ہو گیا۔ جی، حسد، حتیٰ کہ انہوں نے حکم دے دیا بخارا سے نکل جاؤ۔ ادھر سے اہل سمرقند کو پتہ چلا کہ امام بخاری جیسے عظیم محدث کو بخارا سے نکلنے کا حکم دے دیا گیا۔ امیر نے آرڈر جاری کر دیا ملک چھوڑ جاؤ۔ تو سمرقند والوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ بخاری وہاں سے چلے تو ایک گاؤں اور قصبہ تھا جہاں ان کے عزیز تھے، خرتنگ، جو بخارا اور سمرقند کے درمیان۔ وہاں اپنے رشتہ داروں کے ہاں ٹھہرے تو انہیں پتہ چلا کہ سمرقند میں بڑا فتنہ برپا ہو گیا، دو گروپ بن گئے اور وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے بخاری کو آنا چاہیے، دوسرا کہتا ہے نہیں بخاری تو کافر ہے، کافر کو اپنے ملک میں لانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو بخاری نے کہا کہ میری وجہ سے لوگوں میں فتنہ پیدا ہو تو اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ تیری زمین مجھے برداشت نہیں کر رہی، تمام تر وسعتوں کے مجھے اپنے پاس بلا لے۔ تو وہیں امام بخاری کا عید کی رات، عید الفطر کی رات میں انتقال ہوا، اور عید الفطر کے بعد دوپہر میں دفن ہوئے وہیں خرتنگ میں۔ امام بخاری کا مزار خرتنگ میں ہے، بخارا میں نہیں ہے، بخارا کا نواح ہے، علاقہ ہے۔ تو ساری عمر آزمائش سے گزرے۔ اس زمانے میں امام بخاری ان علماء کے نزدیک کافر تھے، گمراہ تھے، اور آج کوئی مولوی بغیر بخاری پڑھے عالم نہیں بنتا۔ اندازہ لگاؤ، یہ ہے ہیبت نفس، یہ ہے لذت علم، یہ ہے حیات ابدی، یہ قناعت کی عزت ہے۔ غربت کے باوجود
اجنبیت کی حالت میں موت ہونے کے باوجود دنیا میں آج بخاری کو جو عزت حاصل ہے، امیر المؤمنین فی الحدیث ان کا لقب ہے۔ انہوں نے یہ کتاب امام بخاری نے مرتب کی ہے، اور یہ حدیث کی کتاب صرف احادیث کا مجموعہ نہیں ہے، جیسا کہ امام بخاری سے پہلے بخاری کے استاذ عبد الرزاق الصنعانی نے مصنف لکھی، ابن ابی شیبہ نے مصنف لکھی، عبداللہ ابن مبارک نے زہد پر کتاب لکھی۔ باقی کتابیں لکھنے کا جو انداز اور اسلوب تھا وہ احادیث کو سند کے ساتھ یا بغیر سند کے جمع کرنے کا تھا۔ بخاری نے یہ انداز اختیار نہیں کیا۔ امام بخاری نے بڑے غور و فکر سے اپنی کتاب باقاعدہ ایک تحقیقی منصوبے کے تحت مرتب کی ہے۔ بخاری نے پہلے خوب غور و فکر سے اس کتاب کا نام تجویز کیا، پھر نام کے بعد اس کی کتابوں کے عنوانات قائم کیے، اور پھر ہر کتاب کے ذیل میں ابواب قائم کیے، اور ابواب کے تراجم اور عنوانات قائم کیے۔ کوئی 97-98 کے قریب کتب ہیں بخاری کی اس کتاب کے اندر، اور سینکڑوں ابواب اس کے ذیل میں ہیں۔ 7000 حدیثیں تکرار کے ساتھ ہیں تقریباً، اور 4000 حدیثیں بغیر تکرار کے ہیں۔ صرف حدیثیں جمع نہیں کی جیسے مسلم نے کی ہیں، مسلم کا انداز اور ہے، بخاری نے یہ کام نہیں کیا۔ بخاری نے دین اسلام کے جتنے شعبے انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے ہے، ان کی اساس پر بڑا عنوان کتاب کا قائم کیا، اور ہر کتاب کے ذیل میں اس کے ابواب مرتب کیے۔ کون کون سے ممکنہ ہو سکتے ہیں؟ مثلاً کتاب العلم، علم سے متعلق جتنی بھی احادیث ہیں وہ یہاں جمع کی، اور پھر اس علم کے ذیل میں مختلف مراحل ہو سکتے ہیں، عقلی اور منطقی بنیادوں پر۔ علم جب منتقل کیا جاتا ہے تو ایک نسبت علم ہے، وہ کیا ہے؟ علم بغیر استاد اور شاگرد کے نہیں ہوتا، تو ایک عالم اور استاذ کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اور ایک طالب علم کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ تو بخاری نے وہ ابواب بھی قائم کیے جس میں عالم کے پڑھنے پڑھانے کا انداز اور اسلوب کیا ہے، اس کو کیسے پڑھانا چاہیے، کن کن امور کا لحاظ رکھنا چاہیے، کیسے اپنے طلباء کا امتحان لینا چاہیے، کیسے علم کا ذوق پیدا کرنا چاہیے، اور طالب علم کے کیا فرائض ہیں، کون کون سے امور اس کو علم کے حصول کے لیے پیش نظر رکھنے ہیں، اس کا رویہ، اس کا انداز، اس کے سوال قائم کرنے کا طور طریقہ وہ کیا ہونا چاہیے۔ پھر خود علم جو نسبت ہے اس کی حقیقت اور نوعیت کیا ہے۔ چوتھی چیز جو علم کے لیے اہمیت رکھتی ہے، تعلیمی ایک نظام بنانا ادارتی بنیادوں پر۔ کوئی بھی مدرسہ ہو، یونیورسٹی ہو، یا کسی ادارے یا ملک کا تعلیمی نظام بنایا جاتا ہے تو منتظمین کے کیا فرائض ہیں، تعلیمی پالیسی کن اصول پر بنے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ 4 باتیں مختلف ابواب میں کتاب العلم میں ایک ترتیب کے ساتھ امام بخاری نے بیان کی ہیں۔ پھر جس حدیث سے
جو بات اخذ ہوتی ہے اسی کی بنیاد پر عنوان قائم کیا۔ یہ عنوانات اور تراجم پر سب سے منفرد بحث سب سے پہلے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے کی ہے۔ اس کتاب کے شروع میں امام شاہ ولی اللہ کا رسالہ لگا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، اس کے اصول اور ضابطے شاہ صاحب نے مرتب کیے ہیں۔ بخاری جب سے لکھی گئی ہے، بخاری کی سینکڑوں شروحات لکھی گئی ہیں، حنفیوں نے بھی، شافعیوں نے بھی، مالکیوں نے بھی، حنبلیوں نے بھی، تمام لوگوں نے اس کتاب کی خدمت کی ہے۔ لیکن یہ بات تمام علماء میں مشہور ہے کہ بخاری کا قرض اس کے ابواب کی تحقیق و تدوین کے متعلق امت پر فرض ہے، ابھی تک قرض ادا نہیں ہوا۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں یہ کام کیا اور بعد کے محدثین نے، لیکن امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے ان ابواب کے قائم کرنے کا بنیادی فلسفہ اور اس کے اصول شاہ صاحب نے سب سے پہلے مرتب کیے، اور پھر شاہ صاحب کا یہ رسالہ جب پہلی دفعہ چھپا تو اس کو سامنے رکھ کر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن نے مالٹا میں اردو میں ان تراجم کے بنیادی اساسی اصول مرتب اور مدون کیے، شاہ صاحب کے اصولوں کی مزید تشریح اور وضاحت کی۔ حضرت شیخ الہند جب ترجمہ قرآن پاک سے فارغ ہوئے تو حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی جو آپ کے ساتھ وہی جیل میں تھے، تو انہوں نے حضرت سے ذکر کیا کہ قرآن کے بعد آپ تراجم ابواب بخاری، یہ بہت بڑا قرض ہے امت کے ذمہ، آپ اس پر بھی کوئی رسالہ لکھ دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ تو پھر شیخ الہند نے یہ کام کیا، اگرچہ وہ ادھورا ہے، کتاب العلم تک لکھ پائے تھے ابھی کہ شیخ الہند رہائی ہو گئی، یہاں آئے اور فوت ہو گئے، تو حضرت مدنی اور مولانا عزیر گل شیخ الہند کے مکان کے خادم تھے، حضرت مولانا عزیر گل، تو ان کی مشترکہ کاوش سے وہ سب سے پہلے چھپا تھا۔ بعد میں بھی لوگ چھاپتے رہے لیکن ان پر تحقیقی کام نہیں ہوا۔ الحمدللہ ہم نے اس پر تحقیقی کام کیا اور ابھی چھپنے والا ہے، پریس پہ جانے والا ہے۔ تو وہ اصول 14 اصول ابواب کو سمجھنے کے اعتبار سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب اور مدون کیے۔ تو یہ بخاری بس صرف احادیث کا مجموعہ نہیں ہے، فقہ البخاری فی تراجمہ ہی، بخاری کا فقہ ان کے تراجم میں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے تحقیقی مقالے لکھے جاتے ہیں تو اس کا ایک پورا خطہ بنایا جاتا ہے، سناپسس طے کیے جاتے ہیں۔ تو بخاری نے احادیث کے جمع کرنے سے پہلے بخاری نے اس کتاب کا خطہ تیار کیا، اور یہ تیار کرنے کے لیے بخاری نے مدینہ منورہ کا سفر کیا اور ریاض الجنہ میں بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر باوضو اور 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد بخاری نے یہ پورا خطہ تیار کیا، بدء الوحی سے لے کر آخری کتاب التوحید تک، اور اس کے ابواب، پہلے صرف ابواب کے عنوانات قائم کیے، اور پھر 16 سال میں یہ تحقیقی کام مکمل ہوا۔ یہ مسلمانوں کی پی ایچ ڈی کا پہلا تھیسس ہے، دنیا میں کسی مذہب پر اتنی تحقیق نہیں ہوئی جتنی تحقیق بخاری نے اپنی اس کتاب میں کی ہے، جو کہ رسمی کتاب نہیں ہے۔ اعلیٰ ترین حافظہ، دنیا کی تاریخ کا علم رکھنے والے، احادیث پر عبور رکھنے والے، دین کے جامع 200 سالہ غلبے کی پوری تحریک اور اس کے ارتقائی مراحل کو جاننے والے امام بخاری کا تحقیقی کام ہے یہ کتاب، یہ معمولی کتاب نہیں ہے۔
اس لیے یہ بات طے ہے کہ کتاب اللہ کے بعد محض اگر متن دیکھا جائے تو شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں موطا ہے، لیکن پوری جامعیت کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ صحیح بخاری ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، اس کو تمام صحاح ستہ بلکہ تمام حدیث کی کتابوں پر فوقیت حاصل ہے۔ یہ پورا دین کا مکمل نظام اس کتاب میں بیان کیا گیا۔ بخاری نے اسی تناسب سے اس کا نام رکھا ہے۔ اس کا پورا نام الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ پورا نام اس تھیسس کی واقعیت کو بیان کرتا ہے کہ اس کتاب میں ہے کیا۔ شاہ صاحب نے اس کی تشریح کی ہے کہ الجامع کہا تو جامع بخاری سے پہلے کوئی کتاب نہیں تھی، وہ مختلف شعبہ ہے دین سے متعلق تھی، اور وہ 4 بنیادی شعبے ہیں: قرآن کی تفسیر، اور اس کے بعد شریعت، طریقت اور سیاست۔ فقہ پر کتابیں موجود تھیں جسے شریعت کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے طریقت اور زہد و رقاق پر کتابیں موجود تھیں، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر اور سوانح کی سیاست اور ایام پر کتابیں موجود تھیں۔ تو 4 طرح کی کتابیں بخاری سے پہلے ہیں۔ تمام ذخیرہ حدیث اور دین سے متعلق کتاب ان 4 شعبوں سے متعلق، بخاری نے ان 4 کو جمع کر دیا اس کتاب کے اندر۔ اس میں شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے، سیاست بھی ہے اور تفسیر بھی ہے، اس لیے اس کا نام بخاری نے الجامع رکھا۔ پھر اگلا بخاری کے اس کتاب کا نام تھا المسند، وہ احادیث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع روایت ہے، کسی صحابی کا قول، تابعی کا قول اس کے متن میں نہیں ہے۔ ہاں، بخاری جب ترجمۃ الباب یا عنوان قائم کرتے ہیں تو وہاں آیات بھی لاتے ہیں، صحابہ کا قول بھی لے آتے ہیں، تابعین کی بات بھی لے آتے ہیں، کوئی حدیث کا ٹکڑا جو بخاری کی شرط پر نہ ہو تو وہ بھی لے آتے ہیں، تو وہ عنوان کا حصہ ہے۔ اس کے ذیل میں جو حدیث لائیں گے وہ مسند ہوگی، براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گی، وہ کوئی صحابی کا قول نہیں ہوگا، نہ کسی تابعی کا، نہ کسی فقیہ کا۔ دوسری شرط۔ تیسری بات فرمائی الصحیح، کہ یہاں صرف اور صرف مرفوع روایت بے شمار ہیں، ان میں ضعیف بھی ہیں، صحیح بھی ہیں، لیکن اس کتاب میں بخاری نے ایک کرائیٹیریا متعین کیا، کیونکہ بخاری علل حدیث کے سب سے بڑے محدث ہیں، کہ کس حدیث کی سند میں یا متن میں کہاں بیماری یا خرابی ہے، علت پائی جاتی ہے۔ ان سے بڑا اپنے دور کا کوئی امام نہیں ہے۔ تو وہ احادیث جن میں کسی قسم کی کوئی علت پائی جاتی تھی سندن یا متنن، بخاری اس کتاب میں نہیں لائے۔ بالکل صحیح ترین احادیث بخاری نے یہاں جمع کی ہیں اس کتاب میں۔ اور چوتھی بات اس کتاب میں ہے کہ ہے تو یہ جامع، ہے تو یہ مسند، ہے یہ صحیح، لیکن المختصر، یہ کتاب مختصر ہے۔ دنیا بھر کی ساری حدیثیں میں نے جمع نہیں کر لی، ساری مرفوعات اس کے اندر نہیں ہیں، تمام علوم اور شعبوں کی تمام جامع باتیں نہیں ہیں۔ کیوں؟ اگر وہ ساری جمع کریں تو بہت لمبی کتاب، پڑھے گا کون؟ تو یہ المختصر ہے۔
اور اس مختصر کے بھی 3 شعبے آگے بیان کیے۔ المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ بڑی اہم بات کہی۔ جو سیاسی شعور رکھتے ہیں وہ اس جملے کی لذت حاصل کر سکتے ہیں، اور جو سیاسیات کا یا اجتماعیات کا ذوق نہیں رکھتے ان کے نزدیک بس ایسے ہی ہے۔ 3 باتیں کہیں، امر رسول، سنن رسول اور ایام رسول۔ امر رسول کیا ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی میں ریاست کی تشکیل میں، جماعت سازی میں، تنظیم میں، تحریک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے یا ان احکامات برائیوں سے روکا، امر اور نہی دونوں شامل ہیں اس میں۔ اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب کوئی اتھارٹی ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے، انسانیت پر حکم کا نفاذ ریاست کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تنظیم سازی کی، جو اتھارٹی استعمال کی تعلیم و تربیت کے لیے، صحابہ کی تزکیے کے لیے، ان کی اجتماعیت کے لیے، مکہ کے 13 سال، اور مدینہ منورہ میں بحیثیت حکمران، ریاست مدینہ کے سربراہ کی حیثیت سے جو آپ نے احکامات جاری فرمائے، ان کا اختصار اس کتاب میں جمع کیا گیا ہے۔ دنیا کی کوئی ریاست احکامات اور اوامر اور فرامین یا نوٹیفیکیشن کے بغیر نہیں چل سکتی۔ نوٹیفیکیشن کسی چیزوں کے کرنے کا حکم دیتا ہے یا کسی چیز سے روکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست کی تشکیل میں احکامات جاری کیے ہیں، اوامر، ان کا اختصار اس کتاب میں ہے، انہی 4 شعبوں سے متعلق، خاص طور پر شریعت، طریقت اور سیاست سے متعلق، کہ کیا آپ نے شرعی احکامات بتلائے، کیا آپ نے دلوں کے تزکیے اور صفائے باطن کے لیے صحابہ کو احکامات اور اخلاق سکھائے، سیاسی نظم و نسق اور اجتماعیت کے لیے آپ نے جماعت کی تنظیم سازی اور ریاستی نظم و نسق کے لیے جو احکامات دیے، ان کا اختصار اس کتاب میں ہے، المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئین اور دستور کی سب سے پہلی شکل یہ ہوتی ہے کہ اس کی روشنی میں ایک واضح آئین اور قانون مرتب کیا جائے۔ دنیا کی سیاسی تاریخ ہم دیکھتے ہیں تو معاشروں میں اس کی تعمیر و تشکیل کے لیے آئین بنایا جاتا ہے، اور آئین مشتمل ہوتا ہے ان کنونشنز اور اقدار پر جو کسی ریاست نے یا کسی علاقے کے شہریوں نے، کسی سوسائٹی نے اپنے لیے اختیار کر لیا۔ مثلاً سرمایہ داری نظام نے سرمایے کی قدر کو تسلیم کر لیا، اس کی طاقت کو تسلیم کر لیا، تو ان سرمایہ داری نظام کا جو آئین اور قانون ہوگا وہ سرمایے کے تحفظ کے لیے۔ سوشلزم نے انسانی محنت کو بنیادی قدر مان لیا، تو ان کا جو آئین اور دستور ہوگا وہ انسانی محنت کو ترجیح کی بنیاد پر قانون سازی بنے گا۔ دین اسلام انسانوں کا اللہ سے تعلق بھی، اقترابات اور انسانوں کے ارتفاقات اور ان کے تمام سیاسی، سماجی، معاشی مسائل اور اجتماعی مسائل کے حل کرنے کا پروگرام رکھتا ہے۔ یہ بنیادی اقدار ہیں خدا پرستی اور انسان دوستی کی۔ اس کی اساس پر آئین اور دستور کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اوامر، اس کے ذریعے سے وہ بنیادی آئین اور دستور متعین کیا۔ اور محض آئین سے دنیا کا نظام نہیں چلتا، یہ بھی بڑی غلط فہمی ہے ہمارے یہاں۔
کہ جی پاکستان کا اسلامی آئین ہی تو ہے نا، اسلامی آئین ہے، تو خالی اس آئین کے اسلامی ہونے سے اسلام آ جاتا ہے؟ نہیں، دنیا بھر کے دساتیر کے مطابق آئینی عمل کو عمل میں لانے کے لیے، عملی کے لیے، اس کے لیے ایک اتھارٹی بنانی پڑتی ہے کہ کون آدمی اس بنیادی آئینی فریم ورک کو انسانیت پر اس کا نفاذ کرے گا، انطباق کرے گا۔ اس کے پروسیجر بنانے پڑیں گے، طریقہ کار کیا ہوگا۔ صرف کسی پارلیمنٹ سے کسی چیز کا بل پاس ہونے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس بل پر عمل درآمد کا طریقہ اور اس کے جو بائی لاز ہیں وہ متعین کیے جاتے ہیں، طریقہ کار بنایا جاتا ہے، اتھارٹی بنائی جاتی ہے۔ مثلاً قرآن نے جب کہا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو نماز قائم کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ یہ سنن ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے پروسیجر اس کا بیان کر دیا، اتھارٹی بیان کر دی کہ ایک آدمی کی امامت میں تمام مقتدی اس طریقے سے کھڑے ہوں اور اس کی اتباع کریں۔ یہ نہیں کہ سارے امام بن جائیں۔ پھر نماز سے پہلے کپڑے کی طہارت، وضو کی طہارت وغیرہ وغیرہ، طہارت کا پورا قانون۔ پھر نماز کے اندر کیا کیا کام ہونے چاہیے، اس کے پورے پروسیجر، رکوع، سجود، قیام وغیرہ وغیرہ، یہ سنن ہی ہے۔ اسی طرح سیاست میں سنت کہتے ہیں الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، دین کا وہ طے شدہ طریقہ کار اور پروسیجر جسے پورا کیا گیا۔ تو آئین اور قانون کے ذیل میں ادارہ بنانا، مثلا حکومت قائم کرنی ہے تو خلیفہ، حکمران، قاضی، جج، اسی طریقے سے ریونیو کلیکٹر، ان کے امور کیا ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہے، ان کا طریقۃ المسلوکہ کیا، اس کا پروسیجر کیا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا پورا نظام، اس کی ضرورت پیش آئے گی، تو سنن ہی۔ اور پھر اسی سے کام نہیں بنتا، کیونکہ ان امور اور سنن کے عملی ارتقاء کے لیے دور کے بدلتے تقاضوں کو سامنے رکھنا پڑتا ہے کہ کیا ارتقاء ہوا۔ تو ایام ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام، وہ تاریخی واقعات جنہوں نے اس قانون سازی اور ریاست کی تشکیل میں لمحہ بلمحہ کردار ادا کیا، مکہ کے وہ تاریخی ایام جن میں جماعت بنی، صفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو دعوت دی، وہ ایام میں سے وہ تاریخی دن ہے جب لوگوں کو آپ نے ڈرایا، صفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر۔ وہ تاریخی دن ہے جب شیب ابی طالب میں آپ نے صبر و استقامت کے ساتھ کردار ادا کیا۔ وہ تاریخی دن ہے جب عام الحزن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ترین لوگ دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن حضور پہاڑ کی طرح اپنی جگہ پر کھڑے ہیں۔ ابو طالب کا انتقال ہو گیا، خدیجہ کا انتقال ہو گیا، حزن و غم کی بارش ہے، لیکن آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں۔ وہ بڑا تاریخی دن ہے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی ہجرت کی آپ نے۔ وہ بڑا تاریخی دن ہے جو غزوہ بدر میں دشمن کی نصف طاقت کو راستے سے ہٹا کر ابو جہل کو ختم کر دیا۔ احد کا، خندق کا، حدیبیہ کا، فتح مکہ کا، غزوہ تبوک وغیرہ وغیرہ، یہ تاریخی ایام۔ آپ کے انقلاب کے تاریخی مراحل یہ ایام ہی بخاری نے جمع کی ہیں۔ تو مختصر طور پر اس کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئین، دستور، اس کے بائی لاز، اس کی اتھارٹیز اور اس کے تاریخی ارتقاء کو اس کتاب میں سمیٹ لیا گیا ہے۔ یہ بخاری نے اپنی کتاب کا نام رکھا
گویا کہ آپ کا تحقیقی مقالہ جو تھیسس ہے اس کی بنیادی خصوصیت یہ ہوگی، گویا کہ 200 سالہ دینی انقلاب کا ایک جامع خلاصہ بخاری نے اس کتاب میں مرتب کر دیا۔ پھر جب بخاری کتاب شروع کر رہے ہیں تو وہاں بھی ایک اہم مسئلہ ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ بخاری یہ ساری ترتیب قائم کر رہے ہیں کتابوں کی، تو کتاب کی یہ ترتیب بڑی منفرد ہے بخاری کی۔ دنیا میں یہ اہم ترین سوال ہے کہ وہ کتاب جس موضوع پر لکھی گئی اس کا سورس آف علم کیا ہے، اس کا اوریجن کیا ہے۔ دنیا میں علم حاصل کرنے کے 3 ہی طریقے ہیں، شاہ اسماعیل شہید نے لکھا ہے، عقل، نقل اور کشف۔ عقلی تجربات پر آدمی کتاب لکھتا ہے، تجربے سے ایک چیز آئی تو سائنسدان عقلی تجربات کو جمع کر کے کیا ہے کتاب لکھ دیتے ہیں، میڈیکل سائنسز میں، انجینئرنگ میں، فزکس میں، کیمسٹری میں۔ یا نقل ہوتا ہے کہ قدیم زمانے سے جو ایک چیز انسانیت میں منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے اس کو آپ اس علم کو اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق آپ نے نقلیات جمع کر دی۔ اور تیسرا اہم ترین ذریعہ، ان 2 کے بعد سب سے اعلیٰ ترین ذریعہ کشف ہے۔ کشف کی بنیاد پر تو دنیا کے ہر علم میں کشف ہوتا ہے کہ جب انسان کسی اہم کام کی طرف اپنا دماغ فوکس کر لیتا ہے، یکسو کر لیتا ہے، اور ایک مشکل جو انسانیت کو درپیش ہے اس کے حل کرنے پر غور و فکر کی انتہا کر لیتا ہے، تو ضرور اس کے دماغ میں ایک اعلیٰ درجے کا خیال آتا ہے جو اس مشکل گتھی کو سلجھا دیتا ہے، راستہ سامنے کر دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کشف۔ اور کشف کی 7 اقسام شاہ صاحب نے بیان کی ہیں، اور کشف کی سب سے اعلیٰ ترین شکل جو کسی اور انسان کے پاس نہیں ہوتی، صرف انبیاء کے پاس ہوتی ہے، وہ ہے الوحی۔ وہی کشف کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ تو بخاری نے یہ بات بتلا دی کہ اگلی کتاب میں جتنی بھی باتیں ہیں، نقلیات و عقلیات وغیرہ تو اپنے اپنی جگہ پر، لیکن ان سب سے جو مافوق ہے وہی الہی، تو یہ کتاب اس کا بنیادی سورس آف علم، نالج کا جو بنیادی وے ہے وہ کشف اور وحی ہے۔ تو پھر وحی کی حقیقت کیا ہے، وحی کے خواص کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو بخاری نے پہلا باب یہاں سورس آف نالج کے طور پر الوحی کا عنوان قائم کر کے باب کیف کان بدء الوحی، وحی سے آغاز کیا، اور پھر یہاں حدیثیں 6 حدیثیں لا کر وحی کی حقیقت پر بحث کی ہے، احادیث کی روشنی۔ ایسا انتخاب کیا ہے کہ عقل و شعور و فہم و بصیرت کی بنیاد پر ان احادیث کا تجزیہ کیا جائے تو وحی کا ما لہ و ما علیہ اور اس کی اصل حقیقت نکھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن پوری کتاب جس مرکزی قانون کے گرد گھوم رہی ہے، بخاری نے سب سے پہلے وہ حدیث لایا، اس کا براہ راست وحی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وحی سمیت تمام عقلیات، تمام نقلیات، تمام کشفیات، تمام علوم اور ان کی ذیلی اقسام کا بنیادی قانون اور ضابطہ پہلی حدیث میں بخاری نے بیان کر دیا، عنوان قائم کیا، اور پھر بخاری نے بتلا دیا عنوان کے ذیل میں ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی تھی وہ اسی طریقے سے آئی تھی، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، ان کے نام بھی قرآن نے بیان کیے ہیں۔
ایسی وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئی۔ پھر یہ پہلی حدیث لائے ہیں، اور یہ حدیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ بخاری یہ حدیث اپنی کتاب میں کئی جگہ لائے ہیں، لیکن یہاں بخاری لائے ہیں یہ حدیث اپنی تعلیم کے سب سے پہلے استاذ حمیدی سے۔ بخاری نے یہ بھی کیا ہے کہ اس کتاب کی سب سے آخری حدیث اپنے سب سے آخری استاد سے روایت کی ہے، اور سب سے پہلی حدیث اپنے سب سے پہلے استاد سے روایت کی۔ یہ باریک نکتہ بھی بخاری نے اپنے پیش نظر رکھا ہے۔ تو بخاری کہہ رہے ہیں حدثنا الحمیدی، حمیدی سے روایت کر رہے ہیں، وہ سفیان سے، اور وہ یحییٰ ابن سعید الانصاری سے، وہ محمد ابن ابراہیم التیمی سے۔ ہم جب یہ حدیث پڑھتے ہیں تو آپ کے قاری نے یہاں پڑھا تھا وبہ قال حدثنا۔ وبہ قال حدثنا کا مطلب یہ ہے کہ وہ سند جو امام بخاری تک ہمارے اساتذہ کی ہے، کیونکہ کوئی حدیث بغیر سند کے نہیں پڑھی جا سکتی، کہ کن اساتذہ کے ذریعے سے ہم یہ روایت کر رہے ہیں، بخاری تک ہم پہنچے ہیں، تو ہم اپنے اساتذہ کی سند کے واسطے سے وہاں بات کر رہے ہیں نا، ورنہ تو حدیث تو کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے۔ تو جو 24-25 واسطے بخاری تک ہمارے بنتے ہیں، ہم نے یہ حدیث پڑھی اپنے استاذ مفتی اعظم مفتی ولی حسن ٹونکی سے، انہوں نے یہ حدیث پڑھی شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی سے، انہوں نے یہ حدیث پڑھی شیخ الہند مولانا محمود حسن قدس سرہ سے، انہوں نے یہ حدیث پڑھی بخاری پڑھی اپنے استاذ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے یہ حدیث پڑھی حضرت شاہ عبد الغنی مجددی دہلوی سے، انہوں نے یہ حدیث پڑھی اپنے استاد شاہ محمد اسحاق دہلوی سے، انہوں نے یہ حدیث پڑھی اپنے استاد حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی سے، اور انہوں نے یہ حدیث پڑھی امام شاہ ولی اللہ دہلوی سے، اور انہوں نے 2 واسطوں سے، ایک اپنے والد گرامی شاہ عبد الرحیم اور شیخ محمد افضل سیالکوٹی اور شیخ ابو طاہر مدنی کردی سے، اور شاہ صاحب نے پوری سند آگے اپنی کتابوں میں بیان کی ہے تفصیل کے ساتھ، حافظ ابن حجر کے واسطے سے، امام الحرمین کے واسطے سے، محمد بن یوسف الفربری جو بخاری کے راوی ہے۔ تو اس سند کے ساتھ ہم بیان کرتے ہیں، جس طرح ہمیں اس حدیث کی اجازت ہے شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے یہ حدیث پڑھی شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندلوی سے، انہوں نے یہ حدیث پڑھی حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے، انہوں نے یہ حدیث پڑھی مولانا احمد علی محدث سہارنپوری سے، اور مولانا احمد علی محدث وہ ہیں جنہوں نے یہ بخاری کا حاشیہ لکھا ہے، شاہ اسحاق صاحب کے شاگرد، شاہ اسحاق صاحب شاہ عبد العزیز صاحب کے، اور پھر شاہ ولی اللہ ہی سند ہے۔ ہمیں اس کی اجازت حاصل ہے مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی سے، جو شاگرد ہیں شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی اور امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کی، اور ان دونوں نے یہ حدیث پڑھی ہے شیخ الہند مولانا محمود حسن سے۔ تو اس سند کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں وَبِهِ قَالَ، اس سند متصل کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ بخاری نے یہ بات کہی، قال البخاری حدثنا الحمیدی، اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک روایت لائے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے یہ روایت بیان کی تھی منبر رسول پر بیٹھ کر، امیر المومنین عمر بن خطاب سے یہ بات سنی، علقمۃ بن ابی وقاص اللیثی کہتے ہیں میں نے سنی کہ آپ نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، انسانی زندگی کے تمام دائروں کا تعلق 2 ہی باتوں سے، دنیا کا کوئی انسانی عمل بغیر نیت کے نہیں ہوتا، سوائے مجنون اور پاگل کے، اس کا تو کوئی ارادہ اور نیت ہوتی نہیں۔ جب بھی انسان کوئی عمل کرتا ہے تو دل میں اس کام کرنے کی ایک نیت موجود ہوتی ہے،
تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک تو فلسفہ بیان کر دیا انسانی زندگی کے تمام اعمال اور ارادوں کا، وہ سوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، بیٹھتا ہے، ہر عمل ہے، اور ہر عمل کے پیچھے ایک نیت ہے، سوائے مجنون اور پاگل کے کہ اس کا تو کوئی ارادہ نہیں ہوتا، انشٹ بولتا رہتا ہے۔ لیکن انسانی معاشرہ اعمال کے بغیر نہیں، اور ہر عمل نیت کے بغیر نہیں، کوئی نہ کوئی نیت ضرور ہو۔ نیت اچھی ہے تو عمل اچھا ہے، نیت بری ہے تو عمل برا ہے۔ اور یہ اس اہم موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ جب ہجرت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کرنا مسلمانوں پر لازمی قرار دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما لامرئ ما نویٰ، آدمی کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی۔ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، جس نے کسی دنیاوی مفاد کے لیے ہجرت کی یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کی۔ ایک صحابی تھے جنہوں نے ہجرت کی تھی اپنی کسی خاتون سے شادی کرنے کے لیے، ام قیس ان کا نام تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو ہجرت سب کر رہے ہیں، تو نیت یہ تھی کہ میں وہاں جا کر مدینہ میں ام قیس سے شادی کروں گا، اور شادی ہو گئی۔ ان کا لقب ہی مہاجر ام قیس ہے۔ ایک طرف ہجرت کی اہمیت تھی دین کے غلبے اور ریاست کی تشکیل کے لیے، مکہ کی ریاست کے مقابلے میں ریاست مدینہ کی تشکیل کی اعلیٰ ترین نیت، یعنی سیاست یا ارتفاق ثالث اور ارتفاق رابع کی نیت تھی۔ اور ان کی نیت کیا تھی؟ ارتفاق ثانی کا جو شعبہ شادی اور بیاہ کا ہے، شادی بیاہ کرنا کوئی ناجائز کام تو نہیں ہے، زنا کے مقابلے میں تو حلال اور درست اور جائز ہے۔ تو نکاح کی نیت سے کی، نیت تو ایک ارتفاق کی ہے، لیکن اس سے اعلیٰ ارتفاق جس مقصد کے لیے ہجرت کی جا رہی ہے وہ نیت انہوں نے چھوڑ دی۔ تو اس کو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ جس درجے کی نیت اس درجے کے اعمال کا اجر و ثواب ملے گا۔ بس ارتفاق ثالث تک شادی کے مزے اڑائیں گے، باقی رہی بات دین کے غلبے کی، اس نیت ہجرت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ اور آگے حدیث جو بخاری دوسری جگہ پر لائے ہیں کہ جس نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ۔ اس حدیث کا دوسرا ٹکڑا جو یہاں بخاری نقل نہیں کیا، آگے جا کر نقل کرتے ہیں، تو وہ اللہ کی ہجرت ہے، دین کے غلبے کے لیے ہجرت۔ اس سے یہ بات بخاری باور کرانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ بخاری پڑھنا چاہتے ہیں ان کی نیت کیا ہے۔ صرف علامہ اور مولوی بن کر اچھی لڑکی سے شادی ہو جائے گی، رشتہ اچھا مل جائے گا کسی عالمتن سے یا کہیں اور، تو اگر یہ نیت ہے تو ابھی سے نیت ختم کر دو۔ یہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ غلبہ دین فی سبیل اللہ، اللہ کے غلبے کے، دین کے غلبے کے لیے ہم بخاری پڑھ رہے ہیں۔ تو بخاری نے طالب علموں کو، اساتذہ کو، سننے والوں کو کہا ہے اپنے کاموں کی، اپنے اعمال کی نیت درست کرو۔ اس اعمال سے دنیا تو خود بخود مل جاتی ہے جب آدمی جو جدوجہد کوشش کرتا ہے، کوئی ارتفاق رہتا نہیں ہے، لیکن نیت بلند ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے اس نیت میں کوئی برائی، لیکن یہ کم درجے کی ہے، اعلیٰ درجے کی غلبہ دین۔ نماز پڑھائیں گے غلبے کی نیت سے، اذان دیں گے اللہ کے نام کو سربلند کرنے کے لیے، درس و تدریس کریں گے دین کے غلبے کے لیے۔ دنیا تھوڑی ملے یا زیادہ ملے وہ تو اللہ میاں خود بخود راستے کھول دیتا ہے۔ تو بخاری طالب علموں کو نیت درست کرنے کا حکم دے رہے ہیں اس حدیث کو لا کر۔ اس کا براہ راست وحی سے کوئی تعلق نہیں۔ آگے بخاری اس کے بعد دوسری حدیث سے کیا ہے، وحی کی حقیقت، اس کی ابتدا، اس کا طریقہ کار، اس کے اثرات و نتائج
اس پر گفتگو کی ہے۔ تو یہ کتاب کا آغاز ہے، انشاءاللہ جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے اس کے جو امور ہیں وہ کھلتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امام بخاری کی اس محنت کی قدر کرنے اور اس کے مطابق اپنے فکر، نظریے اور عمل اور اپنی نیتوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین کو غالب کرنے کی جدوجہد اور کوششوں اور کاوشوں کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کرو۔ اللہم صلی علی محمد اجمعین برحمتک۔